اللہ کی قسم آج میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گی وہ سب وظیفوں میں افضل ہے۔ آپ کی 7 نسلیں راج کریں گی، حکومت کریں گی، پوری دنیا پر راج کرے گی، حکومت کرے گی۔ ایسا وظیفہ بتاؤں گی آج میں آپ کو۔ آپ کی اولادیں کامیاب ہوں گی، آپ کامیاب ہوں گے، آپ کے خاندان والے کامیاب ہوں گے۔ ایسا وظیفہ، ایسی صورت، ایسا درود پاک کہ آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی 7 نسلیں راج کریں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور اس کے تفصیل کی طرف اور اس کے فائدے کی طرف، وظیفے کی طرف۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج نا میری آئی جو ہے نا بالکل ریڈ ہو گئی تھی اور بہت زیادہ پین ہو رہا تھا۔ بہت مشکل سے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے کیونکہ ایک تو میرا کلر اتنا کچھ خراب ہوا جب میں نے دیکھا، اور دوسرا میری آنکھیں ایسے جیسے کوئی بہت سخت مجھے خطرناک والی بیماری ہو۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی عذاب ہم پہ بھیجتا ہے ہم اس کے قابل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہم دل دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو یہ توریاں بتاؤں گی کہ میرے ہسبینڈ اتنی مہنگی توریاں لائے تھے، بہت دل چاہ رہا تھا میرے ہسبینڈ کا، پر یہ ساری خراب تھی، اس میں ایک ایسی توری نہیں تھی کہ وہ ٹھیک نہ ہو۔ تو بعد میں آپ خود دیکھ لینا ویڈیو میں۔ اور آج کا وظیفہ نا بہت بہت زبردست ہونے والا ہے اور اتنا اچھا ہے نا۔ خیر میرا آزمایا ہوا وظیفہ بھی ہے وہ اس طرح، کیونکہ جو صورت میں بتانے لگی ہوں نا آپ کو، وہ میری ٹیچر نے، میری بچوں کی ٹیچر نے بتایا تھا، اور اس کو جب بھی میں پڑھتی تھی نا، آپ یقین جانیں میری دعا قبول ہوتی تھی۔ زندگی یقین مانے ایسے لگتا تھا کہ جیسے آگے بڑھ رہی ہے، سب سے مختلف ہو رہی ہے، بہت کچھ مل رہا ہے الحمدللہ سے، ماشاءاللہ سے۔ پھر جب جو طریقہ آج میں بتانے لگی ہوں، یہ میں نے آج صبح جب سرچ کیا، میں وائس اوور کرنے سے پہلے میں نے سوچا میں آپ کو کون سا وظیفہ تب بتاؤں۔ جب میں نے سرچ کیا یہ وظیفہ میرے سامنے آیا، تو یہ تو میں نے خود بھی آزمائے ہوئے، تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کر دوں، اور آپ بھی جب یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا پھل ملے گا، بہت زبردست ملے گا۔ اور آپ پتہ ہے اس میں کیا لکھا تھا؟ سچ میں آپ کی 7 نسلیں جو ہے نا راج کریں گی، حکومت کریں گی۔ ایسا وظیفہ آج میں بتانے لگی ہوں۔ اگر آپ اولادوں کے لیے کرنا چاہتے ہو نا، اولادوں کے لیے یہ وظیفہ بہت زبردست ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں جو مجھے کامنٹ کرتے ہیں کہ ہماری اولادوں کے لیے اچھا سا پاورفل سا وظیفہ بتا دو۔ ہاں جی، یہ ہے آج کا وظیفہ آپ سب کے لیے اور آپ سب کی اولادوں کے لیے، بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ جو لوگ مجھے اتنا تڑپ کر کہتے ہیں، مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ایسے ماں باپ جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے کتنا مانگتے ہیں۔ تو ایسے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ نا ضرور بخشے گا، جو مطلب ان کی اولادیں اب اس قابل بھی نہیں ہیں، چھوٹی سی ہیں، پھر بھی وہ اپنے اولادوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں۔ پر ایسے ماں باپ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ اولادوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اولادوں کا پوچھتے تک نہیں ہے، مطلب دعا تو دور کی بات ہے۔ جب ایسے ماں باپ کو میں دیکھتی ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ میرے ماں باپ ماشاءاللہ الحمدللہ سے خود ایسے تھے اور ایسے ہیں میرے والد صاحب۔ میری والدہ تو فوت ہو چکی ہیں، پر اس کی دعائیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک ہمارے پیچھے، اور میری والدہ جو ہے نا یہ صورت بہت پڑھتی تھی اور ہمیں بھی سختی سے تلقین کرتی تھی کہ یہ صورت پڑھا کرو، تو ہم پڑھتے تھے، اور میری والدہ ہمارے لیے بہت دعا کرتی تھی۔ اولادوں کے لیے دعا مانگا کرو، ماں باپ کی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ اور میری امی کی تو ڈیتھ ہو گئی، پر اب ماشاءاللہ سے میرے والد صاحب ہیں، وہ ماشاءاللہ سے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور اپنی اولاد کے لیے بہت ساری دعا مانگتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی بہو کے لیے بھی اتنی دعا کرتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ اس زندگی میں، ایسے ماحول میں، ایسے لوگوں میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو اپنے بہو کے لیے دعا کرتے ہیں، بہو کی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ میری بہو خوش رہے، میری بہو کے ساتھ میرا بیٹا خوش رہے، اس کی اولاد خوش رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور نوازے۔ ایسے لوگ میں نے بہت کم دیکھے ہیں۔ تو پلیز آپ لوگ بھی اپنی اولادوں کے لیے دعا کریں۔ اولاد کے لیے دعا بہت لگتی ہے، چاہے آپ بوڑھے ہو، جوان ہو، جس ایج میں بھی ہو، اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں۔ خاص کر بیوی کی دعا اپنے شوہر کے لیے بہت زیادہ
قبول ہوتی ہے، یہ واقعی میں نے آزمایا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ سب کو وظیفہ بتا دیتی ہوں۔ یہ وظیفہ کچھ اس طرح ہے، جو ماں باپ روزانہ عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت 11 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، ان کی 7 نسلیں دنیا پر حکمرانی کرتی ہے، ہر شیطان وار سے ان کی اولادیں محفوظ رہتی ہیں۔ اس سورت کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ سورہ کوثر ہے اور یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات 11 بار سورہ کوثر اور ایک تسبیح اس درود پاک کی آپ کی نسلیں راج کریں گی، راج انشاءاللہ۔ آج میں نے آپ کے ساتھ ایسا وظیفہ بتایا کہ جو آپ کی اولاد کے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، آپ کی 7 نسلوں کے لیے بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اللہ پاک ہمارا سن نہیں رہا، یہ دعا ان کے لیے ہے، میرا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ ہر ہر ناممکن کام کو جو ہے نا آپ کے ممکن میں بدل دے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب آپ وظیفے کرتے ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک اچانک سے نیا موڑ آتا ہے اور آپ نہ خوش رہنے لگتے ہیں جب آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی حاجتیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہماری سن رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا، بس توبہ بہت کیا کریں، نیک کاموں میں ہاتھ ڈالیں، اچھائی میں ہاتھ ڈالیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اس سے نا دعائیں بہت قبول ہوتی ہے۔ اور اکثر نا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو وہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ ہم پورا نہیں کر پاتے، وہ ہم پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں ورغلا رہا ہوتا ہے کہ تم تو یہ وظیفہ کر رہی ہو پر اتنا مشکل بھی ہے، اتنا زیادہ بھی ہے، اللہ پاک نہ تمہاری دعا نہیں قبول کرتا، اور تم تو نماز بھی پڑھ رہی ہو، تسبیحاں بھی پڑھ رہی ہو، استغفار بھی کر رہی ہو، پھر بھی تمہاری دعا اللہ پاک قبول نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ نا ہمارا شیطان بول رہا ہوتا ہے، ہمیں ورغلا رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف کہ ہم یہ وظیفہ نہ کریں، ہم اللہ کے نزدیک نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نہ ہم سے ناراض ہو جائے کہ ہمیں اللہ پاک پہ یقین نہیں ہے۔ یہ بھی ایک قسم شرک میں ہی آتا ہے، کیونکہ ہم جب اللہ پہ یقین نہیں کریں گے تو پھر انسانوں پہ کریں گے یا شیطان پہ کریں گے، کس پہ یقین کریں گے؟ اللہ پاک پر ہی یقین کریں گے نا۔ جب اللہ تعالیٰ پر ہمارا یقین پختہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو نا ہم سچے دل سے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری پکار کو سنے گا، ہماری حاجتیں قبول کرے گا اور ہمیں سنے گا۔ اللہ ہمیں سنتا ہے، یہ نہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سنتا ہے، چاہے وہ گناہگار ہو، چاہے وہ جیسا بھی ہو، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے نا کہ آپ گناہوں میں لت پت ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک، پھر بھی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ رجوع ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے پاس آیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ تو گناہگار ہے، نہیں، وہ تو اللہ پاک ہے نا، تو وہ نا ہماری دعا قبول کرتا ہے، وہ ہمیں سنتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں نا، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ دعا مانگا کرو، اپنی اولادوں کے لیے، جس کو بھی تکلیف میں دیکھو نا دعا کیا کرو، دعا قبول ہوتی ہے، دعا میں بہت پاور ہے۔ اور یہ وظیفہ آپ سب نے کرنا ہے۔ جو لوگ مجھے بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ہماری اولادوں کے لیے یا ہمارے لیے ایسا وظیفہ بتا دو جو بہت زیادہ پاورفل ہو، اور یہ سب سے پاورفل وظیفہ ہے۔ اور ہاں، آپ سب کے لیے نا میں بہت دعا کرتی ہوں۔ جو لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے دعا کیا کرو، میں آپ لوگوں کے لیے اتنی دعا کرتی ہوں نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ لوگ میری دعاؤں میں ہو، آپ لوگ میرے دل میں ہو، اور آپ لوگوں کی نا میں بہت زیادہ عزت کرتی ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، بہت پیار دیا، بہت دعائیں دی میری کامیابی کے لیے، میرا ساتھ دیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھے، آپ لوگ کے لیے، آپ لوگوں کی تمام دعا قبول کرے، اور پلیز مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو اگر آج کا وظیفہ آپ سب کو اچھا لگے نا تو شیئر اس کو ضرور کرنا، کیونکہ شاید آپ کی طرح، ہماری طرح کوئی لوگ اس کو پڑھے اور ان کو سکون ملے، کوئی پریشانی میں ہو، ان کی پریشانی ختم ہو، تو اس کا ثواب نا بہت ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو اگر آج کا وظیفہ اچھا لگا نا بہت زیادہ تو چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لازماً لائک کرنا، کامنٹ پیارا سا ضرور کرنا، اور اب اجازت چاہتی ہوں، ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔